بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خبر یہ ہے کہ سعودی عرب سے خبر ہے کہ سعودی عرب نے تبلیغی جماعت کو معاشرے کے لیے خطرہ اور دہشت گردی کے دروازوں میں سے ایک قرار دیتے ہوئے اس پر پابندی لگا دی ہے۔ ملک کے اسلامی امور کے وزیر نے سوشل میڈیا پر یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم نے اس پر پابندی لگا دی، اور ساتھ یہ بھی اعلان کیا کہ ان لوگوں سے بچا جائے اور ان سے دور رہا جائے، ان سے بات نہ کی جائے، اور آہستہ آہستہ ان لوگوں کو ملک سے نکالا جا رہا ہے۔ بہت سارے لوگ گرفتار ہوئے ہیں اور ان کو سزائیں بھی ہوں گی۔ تبلیغی جماعت جو سے ہے پاکستان کے اندر، یہ ہندوستان سے شروع ہوئی تھی تبلیغی جماعت، اور اس کے اندر ایک ایسا سسٹم بن گیا تھا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں تھے کہ یہ تبلیغی جماعت جو سی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے بہت نیک بندے ہیں، یہ صرف ان کا کام تبلیغ کرنا ہے، اور لوگوں کو جا کے پہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کا پیغام بھی سناتے تھے، تبلیغ بھی کرتے تھے۔ پاکستان میں بھی میں نے دیکھا کہ تبلیغی جماعت باقی مولویوں کی نسبت تھوڑے کول ہوتے تھے۔ یہ آتے تھے، آ کے اپنے حق کی بات بتاتے تھے کہ بھی آپ نماز پڑھیں، روزے رکھیں، یہ کریں۔ اس کے ساتھ ایک آدمی بول رہا ہوتا تھا، باقی لوگ ہاتھ پہن کے کھڑے ہوتے تھے اور ایک اچھا ماحول بناتے تھے۔ میرے پاس بھی، کہ میں پاکستان میں تھا تو بہت سارے لوگوں سے واسطہ پڑا اور تبلیغی لوگوں سے بھی واسطہ پڑا، لیکن در پردہ کیا ہو رہا تھا یہ بہت مشکل سے پتہ لگتا ہے، اور یہ اس وقت پتہ لگتا ہے جب اس کی کوئی تحقیق ہو سکتا ہے پاکستان کے اندر نہ بھی ہوتی ہو، لیکن پاکستان میں کیونکہ یہ معاشرہ جو ان سے بہت تبدیل ہو چکا ہے اب، کیونکہ مجھے بھی 20-22 سال ہو گئے پاکستان چھوڑے، اب جو تبدیل ہو چکا ہے، اور اب اس کی جو شاخیں ہیں مختلف چیزوں میں جا چکی ہیں۔ انہوں نے جو بات کی ہے، میری سعودی عرب میں جب بات ہوئی تو انہوں نے یہ ہمیں بتایا کہ یہ لوگ جو سے تھے، ان میں سے ہی القاعدہ میں بھی جا رہے ہیں، طالبان میں بھی جا رہے ہیں، ان کے اندر سے ہی داعش میں بھی جا رہے ہیں، اور زیادہ تر لوگ جو سے انہی لوگوں سے چنتے تھے، کیونکہ یہ لوگ جو اسلامی تعلیم دیتے ہیں بظاہر وہ یہ دیتے ہیں کہ اصل جو مقام ہے وہ مرنے کے بعد ہی ہے۔ جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو آپ کو جنت کے وہ نظارے ہیں جو نظارے آپ یہاں سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ جو لوگ سوسائڈ بم چلائے جاتے تھے، ان لوگوں کو جگہیں ایسی بنائی ہوتی تھیں، گھر بڑے بڑے کمرے ہوتے تھے جن کے اوپر جنت کے نظارے ہیں، اور جو لوگ ہلاک ہو جاتے تھے اس کے اندر سوسائڈ بم میں، ان کو دکھاتے تھے کہ یہ دیکھو یہ جنت میں بیٹھا ہے، انگور کھا رہا ہے، حور ان کو انگور کھلا رہی ہیں، حوریں پھر رہی ہیں۔ تو یہ جو حوروں کا نظارہ دکھانا ان لوگوں کو، چھوٹے ذہن کے بچوں کو، اور ان کو دکھانا کہ تم دودھ کی نہریں بیٹھی ہوں گی، وہاں بیٹھے ہوں گے، اور پھر اس کے بعد تم جب وہاں پہنچو گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی آپ کا استقبال کرنے والوں میں سے ہوں گے، تو بچوں کے لیے ایک خواہش پیدا ہوتی تھی کہ اس سے تو بہتر ہے یہاں پہ جو تنگی میں زندگی گزار رہے ہیں، سیدھے کیوں نہ پہلے ہی کیوں نہ ہم جنت میں چلے جائیں، تو ایک بٹن ہی دبانا ہے اور بٹن دبا کے ہم وہاں پہنچ جائیں گے۔ تو اس قسم کے ماحول پہ انہوں نے بات کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ لوگ ایک دہشت گردی کی طرف راغب کرتے تھے لوگوں کو، اور انہی لوگوں میں سے ہی وہ چنتے تھے۔ یعنی کہ سعودی عرب سے جو نوجوان گئے ہیں اس قسم کے کاموں میں، سوسائڈ میں گئے ہیں، یا القاعدہ میں شامل ہوئے ہیں، یا داعش میں شامل ہوئے ہیں، زیادہ تر لوگ سعودی تھے یا عرب علاقے کے رہنے والے لوگ تھے۔ وہ لوگ گئے ہیں، داعش میں گئے ہیں، عرب علاقے کے لوگ ہیں، اور القاعدہ میں بھی وہی لوگ ہیں جو عرب علاقے سے ان کا تعلق تھا، اور ان کو بھی یہی سبق باز دکھائے جا رہے تھے۔ سعودی عرب میں کیونکہ یہ بہت تیزی سے یہ چیز پھیل رہی تھی، تو انہوں نے اس بات کو جانا کہ یہ تو ہماری کو نسل کو تباہ کر رہے ہیں، اور یہ ایسا کام کر دیں گے کہ یہ نہ ہو کہ ہمارے ملک کے اندر لوگ کئی ذہنوں میں بدل جائیں، اور کوئی طبقوں میں بدل جائیں۔ جیسے کہ میں نے پہلے ہی پروگرام میں کہا کہ سعودی عرب میں بھی اب یہ باتیں عام ہیں، تو لوگ شہنشاہیت کے بھی خلاف ہو رہے ہیں، اور شہنشاہیت کے خلاف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ مذہب سے جب آپ کی ایک تو سعودی عرب نے ایک اپنا مذہب بنایا ہوا ہے حکومت کا۔ ایک مذہب وہ ہوتا ہے جو تبلیغی جماعت ایک مذہب بنا رہی ہے جس طرف لے کے جا رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں کے اندر آپس میں ایک اتفاق نہیں ہے۔ تو اس بات کے اوپر انہوں نے بھانپا ہے کہ یہ تو وہ کام کر رہے ہیں کہ جو ہماری شہنشاہیت کے بھی خلاف ہے۔ تو یہ میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بیک گراؤنڈ میں جاؤں تو یہ پابندی کوئی پہلی دفعہ مذہبی جماعت میں ہی لگی ہے،
اس سے پہلے سعودی عرب نے پاکستان میں دخل دے کے شاہ فیصل نے 74 میں بھٹو کے ذریعے احمدیوں کے اوپر پابندی لگائی تھی کہ یہ ہمارے لیے خطرہ ہیں، ان کو کسی طریقے سے سعودی عرب آنے سے پابندی لگائی جائے، ان کو غیر مسلم قرار دے دو۔ اس کے اوپر ہم نے کئی پروگرام بھی کیے، اور ہم نے وہ ڈاکٹر مبشر حسن کا جو ڈاکٹر مبشر حسن جو ان سے تھے وزیر بھی رہے ہیں بھٹو کے دور میں، تو انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کے کہنے پہ کیا گیا تھا، یہ سیاسی فیصلہ تھا، یہ مذہبی فیصلہ نہیں تھا، یہ سعودی عرب یا شاہ فیصل کے کہنے پہ کرایا گیا تھا، اور کہ تاکہ احمدی جو ان سے ہیں ایز اے احمدی پاکستان سے سعودی عرب جائیں۔ دنیا بھر سے تو احمدی جاتے ہی ہیں، وہ پابندی کوئی نہیں ہے، لیکن یہاں لگائے کیونکہ یہاں کے جو مولویوں کی یا تبلیغی جماعت کے لوگوں کی ایک خواہش تھی، جو کیونکہ وہ شاہ فیصل کیونکہ مولویوں کے بہت قریب تھا، وہ بھی اپنے آپ کو ایک لیڈر بننا چاہتا تھا، تو اس نے یہ کام کروایا۔ اور وہ بھٹو کیونکہ بھٹو کو بھی لیڈر بننے کا شوق تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ میں اسلامی دنیا کا ہیرو بن جاؤں، تو اس ہیرو بننے کے چکر میں انہوں نے 74 میں احمدیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوایا، اور جس سے احمدیوں کا پاکستان سے سعودی عرب حج یا عمرے پہ جانا یا سعودی عرب جانے پہ پابندی لگی کہ احمدی اپنے پاسپورٹ کے اوپر اگر احمدی لکھا ہوگا تو یا غیر مسلم لکھا ہوگا تو وہ پھر سعودی عرب نہیں جا سکتے تھے۔ بہرحال دنیا بھر سے لوگ احمدی باہر چلے گئے، اور لوگ حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہوگی۔ اب تو خیر سعودی عرب نے بھی یہ اعلان کر دیا ہے کہ کسی کو کافر کہنا یا غیر مسلم کہنا یہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں قرار دے سکتا، یہ کسی کا انسان کا رائٹ نہیں ہے۔ تو یہ بات تو اب ہمارے پرائم منسٹر نے پچھلے دنوں کے دہرائی ہے کہ یہ ہم نے جب حضرت اسامہ کا ذکر کیا کہ انہوں نے ایک کافر کو قتل کیوں کیا، جب اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تھا، تو جس کے اوپر حضور سخت ناراض تھے کہ تم قیامت کے دن لا الہ الا اللہ کا کیا جواب دو گے کہ تم نے اس کو مار دیا، کہ تم نے اس کو دل چیر کے دیکھا تھا۔ تو یہ باتیں جو سی ہیں، اب سعودی عرب کا جو مائنڈ سیٹ تھا جو آج سے 50 سال پہلے تھا، یا اس سے اب وہ مائنڈ سیٹ کافی حد تک جو ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے۔ وہ اب سعودی عرب جو ہے ایک سیکولر اسلامک ملک بنتا جا رہا ہے، کیونکہ اسرائیل سے اس کے اچھے تعلقات ہیں۔ آج بلکہ میں اس بات پہ بھی حیران ہوا کہ ایک حکومتی جسے کہتے ہیں کہ اسپوک پرسن ہی ایک قسم کے ہیں، جنرل امجد جسے کہتے ہیں، جنرل امجد بڑے وہ بھی کئی دفعہ اعلان کر چکے ہیں ختم نبوت کے، اور کئی باتیں کرتے ہیں۔ آج ان کا پینترا بدلا ہوا تھا، آج انہوں نے کہا کہ اسرائیل کو بھی ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے، جب ہم انڈیا سے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں تو اسرائیل سے بھی رکھیں اور اس سے کاروبار کریں۔ تو آپ کس طرح کاروبار کریں گے؟ آپ نے تو عزم اٹھایا ہوا ہے کہ آپ نے کشمیر اور فلسطین آزاد کرانا ہے، آپ ان کو مرواتے رہیں گے اور ان کو آزاد آپ نے کسی نے بھی نہیں کروانا۔ تو یہ تو اچھی بات ہے کہ آپ جہاں پہ تھا، آج سے کوئی 1948 میں جوزف اللہ خان صاحب نے کہا تھا کہ فلسطین اسرائیل اب بن گیا ہے، اور اسرائیل جہاں پہ اس کو تسلیم کر لو۔ یہ بہت چھوٹا سا تھا اس وقت اسرائیل، یعنی اسلام آباد سے بھی چھوٹا تھا، لیکن انہوں نے کہا نہیں جی ہم تو ایک شٹ بھی کریں گے تو وہ بہ جائے گا، وہ تو بہ جائے گا، ہم تو اس کو مار دیں گے۔ عربوں نے نہیں مانی، اور اس میں پاکستان پیش تھا۔ تو آج لوگ منت کر کے اسرائیل سے تعلقات بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ جو کام وقت ہوتا ہے کرنے کا اس وقت نہیں کریں گے تو پھر اس کے بعد صرف پچھتاوا ہی پچھتاوا رہتا ہے، کہ جیسا کہ آج پورے اسلامی ملک جو سے ان کو پچھتاوا بھی ہے، شرم بھی ہے، شرماتے بھی ہیں، اور بے شرمی بھی دکھاتے ہیں کہ اسرائیل سے تعلقات رکھنا بھی چاہتے ہیں اور نہیں بھی چاہتے۔ رکھیں گے تو ان کو مالی فائدہ ہوتا ہے، نہیں رکھیں گے تو نقصان ہی نقصان ہے۔ وہ نقصان کو بھی دیکھتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ ہماری ٹور بھی بنی ہوئی ہے دنیا میں، ہم نے تعلقات بھی بنائے۔ اب سعودی عرب باقاعدہ طور پہ اسرائیل سے تعلقات بنا رہا ہے، اور بہت جلد جو ہے آپ دیکھیں گے کہ پاکستان نے جس طریقہ جیسا کہ معاہدہ سعودی عرب سے کیا ہے، اگلا معاہدہ پاکستان کا یہی ہوگا کہ اسرائیل کو بھی تسلیم کر لیں گے، اور کوئی نہ کوئی بہانہ آ جائے گا اس کے اندر، ایسی کوئی چیز نکال لیں گے کہ کہیں گے کہ ہم نے تسلیم کرنا ہے۔ میرے ذاتی خیال میں اسرائیل کو تسلیم کرنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ ایک جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کو ماننا پڑتا ہے کہ ہاں یہ اب انسان ہے، اس نے زندہ رہنا ہے۔ آپ اپنے رائٹس پہ رہیں، آپ ان کو مانیں گے تب آپ فلسطین کی بات کر سکتے ہیں۔ آپ ان کو نہیں مانیں گے، لڑتے رہیں گے تو فلسطین پہ ظلم ہوتے رہیں گے۔
اسرائیل کو مانیں گے، اسرائیل سے اپنی بات منوائیں، فلسطین کے لیے آزادی جتنی ملتی ہے اتنی لیں، اور جو بھی حصہ ان کے بقایا حصے میں آتا ہے اس کو مستحکم کریں۔ اس کے علاوہ اور آپ کا کوئی بھی چارہ نہیں ہے۔ بہرحال تبلیغی جماعت میں پابندی لگ گئی ہے، ایسا تو ہونا ہی تھا۔ ایک نہ ایک دن جھوٹ جو ان سے ہے وہ پتہ جاتا ہے، تبلیغ وہ کیا کر رہے تھے، کس بیس پہ تبلیغ کر رہے تھے، آخر اس میں سے دہشت گرد نکل رہے تھے۔ جماعت احمدیہ الحمدللہ دنیا میں اس وقت پھیل رہی ہے، لیکن کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ تبلیغی جماعت کی طرح سے دہشت گرد پیدا کرتے ہیں۔ ہاں احمدی ضرور پیدا کرتے ہیں، سائنٹسٹ پیدا ہوتے ہیں، دنیا میں اچھے ڈاکٹر پیدا ہوتے ہیں، اور دنیا کے اچھے دماغ جو سے جماعت احمدیہ سے پیدا ہوئے ہیں، لیکن دہشت گرد آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ ناظرین اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ ناظر، مزید ہمیں خبریں ملی سعودی عرب سے یا پاکستان کے بارے میں ضرور آپ سے شیئر کریں گے۔ پاکستان کے حالات جو ہیں بدستور ویسے ہی چل رہے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ میرا دل بھی نہیں چاہتا تھا ایسے پروگرام کروں کہ میں کیا پروگرام کروں کہ کبھی وہ کس نے وزیر اعظم بننا ہے، کب بننا ہے، سب جھوٹی ہیں، اور بعض دفعہ دل بڑا اچاٹ ہوتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد میں سوچتا ہوں کہ نہیں، پاکستان کے بارے میں کوئی اچھی بات کرنی چاہیے، کوئی ایسی امید ہونی چاہیے۔ جس وقت مجھے اچھی امید نظر آئی تو میں انشاءاللہ تعالی ضرور آپ سے بات کروں گا کہ پاکستان کس طرح سے بہتر ہوگا۔ ناظرین اگر ہمارا پروگرام آپ کو پسند آئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا جو میسیج ہے دنیا بھر میں جگہ جگہ پہنچ سکتا ہے۔ تو ناظرین جو بھی سنیں میرے اس پروگرام کو شیئر بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں۔ اللہ حافظ ناصر۔